پیغمبر کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو فلسطین کے سرزمین پہ اس کا قدم نہ رکھا گیا ہو، بلکہ ہر نبی وہاں گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ زمین بڑی برکتوں والی زمین ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر رکھی، جیسے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم خلیل نے کی، اسی طرح بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ، اس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی، شروع کی تھی۔ اور پھر اسی کے اندر فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر انہوں نے اپنا محراب بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا محراب بنایا جس کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام وہاں فلسطین کے سرزمین پر ان کا گزر بھی ہوا، ان کا مسکن بھی رہا، اور بہت سارے انبیاء کرام آج بھی وہاں ایسے موجود ہیں جو وہاں مدفون ہیں، دفن ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان انبیاء کی قبور کی بدولت اس سرزمین کو بھی عظمت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام کو معراج کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا تو سب سے پہلے جبرائیل امین سے حکم کیا کہ آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے کر آئے، فلسطین کے سرزمین پر لے کر آئے، اور وہاں سے پھر ان کا معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اس کی ایک عظمت کی دلیل ہے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے، ساروں کے ساروں نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں جب نماز ادا کی، اس سے بھی آپ علیہ السلام کے سامنے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر تمام انبیاء کرام کا مسکن بن گئی کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے فلسطین کے سرزمین پہ جمع ہوئے اور آپ کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی۔ لہٰذا یہ زمین بڑی زرخیز زمین ہے، انبیاء کی یہاں نزول بھی ہوا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو بھی یہ فلسطین کی سرزمین تھی، اور قرب قیامت جب علامات قیامت کی نشانیاں شروع ہوں گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ اتارا جائے گا، آپ علیہ السلام کی امتی شمار کر کے، تو بھی فلسطین کی سرزمین ہوگی۔ اور پھر فلسطین کی سرزمین جو مشرقی مینار ہے دمشق کے مقام پر سفید مینار کے پاس ان کو اتارا جائے گا، اور پھر دجال کا فتنہ جب آئے گا اس کا خاتمہ بھی اسی فلسطین کی سرزمین پر جو کہ مقام لد ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے، اس دجال کو فتنہ کو خاتمہ اس کا وہاں ہوگا، تو بھی فلسطین کی سرزمین ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ فلسطین کی سرزمین یہ انبیاء کا مسکن ہے، بڑے عظمت و برکتوں والی زمین ہے۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ آیا اتنی عظمتوں والی زمین ہے، اس زمین کا حقدار کون ہے؟ جو آج آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا سانحہ ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، صرف اور صرف کس خاطر کہ یہ فلسطین ہم سے نہ چھینا جائے، یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہم سے نہ چھینا جائے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اگر خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہودی اس کے حقدار ہیں، اس لیے کہ یہود جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یہودا تھے اس سے ان کی نسل چلی، لیکن نہیں، اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے، تمام انبیاء کی سرزمین ہے۔ پھر تمام انبیاء کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو مسلمان اس کے وارث ہیں، اس لیے کہ جس نبی کا ایک نبی کو وہ ماننے والے تھے یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے ساتھ بھی انہوں نے وفاداری نہیں کی، اس کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں مانا اور ان کی کتاب کے اندر رد بدل کر دیا، تو باقی انبیاء کو تو وہ مانتے بھی نہیں۔ لہٰذا کسی ایک نبی کا انکار کرنا یہ ہمارے مذہب میں دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی اپنے ایمان سمجھتے ہوئے مانتے ہیں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ وراثت کے جو نظریاتی اعتبار سے جو حقدار ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، یہ فلسطین کے آج جو حقدار ہیں میں اور آپ ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے پھر اقدام کیا ہونے چاہیے، اس کے لیے عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اسرائیل کا جو سب سے پہلے وزیر اعظم بنا، اس وزیر اعظم کو ایک دن کوئی ضروری کام پیش آ گیا اور وہ اپنے سیاسی معاملے میں جلدی گھر سے نکلنے لگا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی کہ ابو آپ آج جلدی نکل رہے ہیں، حالانکہ آج تو ہم نے ایک جگہ دعا ہے اور دن
جو دیوار گریاں اس کے نام سے ایک سالانہ دعا ہوا کرتی تھی، فرمایا وہ دعا ہے اس میں آپ نے شریک ہونا ہے اور آپ وزیر اعظم ہیں۔ اس نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں نے ضروری کام سے جانا ہے۔ اس نے کہا کیا اس سے بھی کوئی اہم کام ہو سکتا ہے کہ آج اس کی سالانہ دعا ہے اور آپ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ بہت قیمتی بات ہے کہ اس کے لحاظ سے نہیں دیکھا جائے بلکہ ہم آج اپنے ایمانوں کو ٹٹول کر ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، کہ یہ ایک اسرائیلی یہودی کہہ رہا ہے ہمارے مطابق اس کا یہ نظریہ ہے اور ہم سے اس نے یہ تاثر حاصل کیا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنی بیٹی سے کہ میں شام کو دعا میں شامل ہو سکتا ہوں لیکن میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کام کے لیے اگر آج میں نہ گیا ہماری معیشت بھی تباہ، ہماری قوت بھی تباہ، ہمارے سارے کے سارے جو معاشی نظام ہے یہ تباہ ہو جائے گا۔ میں نے اس نظام کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ میرے سپرد جو نظام کیا گیا ہے وہ سیاسی نظام ہے کو چلانا، میں نے اس کو اہمیت دینی ہے۔ یہ دعا میں شام کو بھی شامل ہو سکتا ہوں لیکن وہاں پھر میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتا، وہ دن میرا جو ہے گزر گیا، دوبارہ نہیں آنا۔ اور اگر دعا سے کام چلتا تو حج کے موقع پر عرب اور تمام دنیا کے مسلمان لاکھوں کھربوں کے اعتبار سے جمع ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ یہودیوں اسرائیلیوں کو تباہ کر، اور حالانکہ ہم روز ترقی کر رہے ہیں، ہم تباہ نہیں ہو رہے، اس لیے کہ مسلمان اور یہ جتنے بھی دنیا کے 56-57 ممالک کے مسلمان لوگ ہیں یہ سارے کے سارے صرف دعاؤں پر اکتفا کرتے ہیں، عمل سے خالی ہیں اور عاری ہیں۔ لہذا عملی میدان میں قدم رکھنا ہوگا اور اب ہم نے ان کے مقابلہ جو کرنا ہوگا وہ پہلے ہم بہت ہو چکا کہ ہم جہاد بالقلم میں کر چکے، جہاد باللسان میں کر چکے، اور آج کے دور میں صرف اور صرف ہمارا جہاد کیا ہوتا ہے، ہم نیٹ کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر ہم ایک پوسٹ دے دیتے ہیں، ایک اسٹیٹس لگا دیتے ہیں جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بات کہہ دی، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ عملی میدان میں آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمیں ان یہودیوں کا ان جو ناجائز قابض بنی ہوئی ہے فلسطین کے اوپر، اور وہ جو تمام کفر جو جمع ہو کر اہل اسلام کو کمزور کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، اس کا مقابلہ اگر ہم نے کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے جہاد۔ اس لیے کہ جہاد ہی سے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر جہاد کی ضرورت نہ ہوتی، صرف دعاؤں سے کام چل جاتا تو میرے محترم دوستو یہ غزوہ بدر کی ضرورت نہ ہوتی، یہ غزوہ احد کی ضرورت نہ ہوتی، غزوہ خندق کی ضرورت۔ طائف کے میدان پر میرے اور آپ کے پیغمبر اللہ کے لاڈلے محبوب وہ جا کر اپنے آپ کو لہو لہان نہ کرتے، یہ تمام صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے اگر جہاد کی ضرورت نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج موقع ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سیانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور عملی میدان میں آئے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس لیے کہ جہاد کے نام سن کر ہم بزدل ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمانوں کو مضبوط بنائیں اور جہاد کی لہر اپنے اندر پیدا کریں اور اسلام کو اسی سے تقویت ہوگی۔ میرے آپ سے یہی عرض ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا بھی کیا کریں اور اپنی آنے والی نسل کو یہ جہاد کی ترغیب بھی دیا کریں تاکہ آئے دن ہمارے اوپر جو مسائل اور یہ جو آلام آ رہی ہے یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا